آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، 2 کرونا ویکسین جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کی ریگولیٹری باڈی ڈریپ نے ایمرجنسی طور لگانے کے لیے اپروو کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی 4-5 روز قبل اس بات پر اصرار کیا تھا کہ ساری دنیا نے تقریباً کرونا ویکسینز جو کہ اپروو کر دیے گئے ہیں ان کو اپنے یہاں بھی اپروو کر کے ان کے آرڈر دے دیے ہیں، اور بلکہ بہت سارے ملکوں نے جن کی خاصی بڑی تعداد ہے، جس میں امیر ملک بھی ہیں، غریب ملک بھی ہیں، ترقی پذیر ملک بھی ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو لگانا شروع کر دیا ہے، ڈاکٹرز کو لگانا شروع کر دیا ہے، ایجڈ لوگوں کو لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس طرح یعنی ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ برطانیہ میں کل ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے بیٹے سے جو کہ لندن میں مقیم ہے، نبیل، اس نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اب انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا ہے کہ 2 سے 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب ویکسین جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اور اتنے سارے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے جاننے والے بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی ویکسین لگ گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا 3 ویکسین جو ہیں وہ تو مغربی ممالک میں ہیں، ایک امریکہ میں 2 ہیں، موڈرنا اور فائزر والی، اور یہ جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں آکسفورڈ ویکسین ہے برطانیہ کی، اس کے علاوہ سائنو ویکسین ویک ہے جو کہ چائنا کی ہے، جو کہ لگائی جا رہی ہے، کئی جگہ لگائی جا رہی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ متحدہ عرب امارات میں لگائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح ویکسینز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں ہر جگہ، اور یہ بات ہمارے لیے یقینی بات ہے کہ پریشان کن تھی کہ ابھی تک ہماری حکومت نے کوئی قدم نہیں، لیکن شکر کرنا چاہیے کہ آخر کار ہماری حکومت نے یہ قدم جو ہے اٹھا لیا ہے، اور اب 2 ویکسینز جو ہیں ہماری ریگولیٹری باڈی نے جو کہ دوائیوں وغیرہ کو اپروو کرتی ہے، ان میں سے ایک جو فائزر کا ایک تو آکسفورڈ ویکسین ہے اس کی اجازت دے دی ہے، اور ایک سائنو ویک ویکسین ہے جو چائنا کا ہے، اس کی ایمرجنسی بنیادوں پہ دے دی ہے۔ اور یہ بھی بتایا منسٹر نے کہ یہ ویکسینز جو ہیں یہ اسی ترجیحی بنیاد پہ لگائے جائیں گے، یعنی جو کہ دنیا بھر میں لگائے جا رہے ہیں، پہلے میڈیکل سٹاف کو لگائے جا رہے ہیں جو کہ ان کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ جب محفوظ ہو جائیں گے، ان کو لگنے کا خطرہ نہیں رہے گا اس بیماری کو، تو وہ اور زیادہ کھل کر لگا سکیں گے، او پی ڈیز ممکن ہو جائیں گی، اور بہت سارے معاملات جو ہیں جو کہ ابھی فی الحال بند ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ان کے لیے ممکن ہو جائیں گے، اور وہ مریضوں کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں گے۔ اس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، اور دوسرا اسٹاف جو ہاسپٹل کے اندر کام کرتا ہے، یہ سارے کے سارے آتے ہیں جو ان ساری چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یقینی بات ہے وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، جن کی عمریں بھی زیادہ ہیں، جن کو ویریس قسم کی ڈیزیزز بھی ہیں، مختلف قسم کی ڈیزیزز ہیں جن کا کہ آپ بار بار ذکر وہ کر چکے ہیں، اور جو اب گھر میں رہ کے بھی پریشان ہیں، ان کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل ہو گیا، ان کے لیے علاج معالجے کے لیے ہسپتال بھی جانا پڑتا ہے، اس کے اندر بھی احتیاط برتنی پڑ رہی ہے، ماسک لگانا پڑ رہا ہے، وہ اس سے بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے، کئی سانس لینے والے مریض ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ویکسینز لگنے کے بعد ایک بہت بڑی حفاظتی شیلڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ موڈرنا یہ جو آکسفورڈ ویکسین ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 60-70% ایک صورت کے اندر اور 95% دوسری صورت کے اندر کامیاب ہو رہی ہے، اور ان کے ڈوزز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ڈوزز ہیں لگانے پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1 ڈوزز لگانے کے بعد بھی جو وقفہ تھا 21 دن کا یا 3 ہفتے کا، وہ بھی ریلیکس کر کے اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، تو اس طرح 3 مہینوں کے لیے کے بعد لگایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلومات ہوئی ہیں ڈاکٹرز سے جو کہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کہ انگلینڈ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، مزید کنفرمیشن جو ہے وہ اس کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ان سارے ویکسینز کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، ہمارے ہم وطنوں کو پتہ چاہیے، ہمارے عام آدمیوں کو پتہ چلنا چاہیے، ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جو کہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسینز ہیں یہ بالکل سیف ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی بیماری ہونے کا خطرہ نہیں ہے، یہ بالکل محفوظ ہے۔ انہیں لگانے کے بعد ان کے اوپر بہت ہزاروں
لاکھوں کی، اب تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ میں تو اگر 3 لاکھ پر ویک لگایا جا رہا ہے، تو اب آپ بتائیے، لگانا شروع کیا تھا انہوں نے اس کیا کہتے ہیں شروع میں، تو اب تک تو پتہ نہیں کتنی لگا دی گئی. اسی طرح دسمبر کے اندر ہی انہوں نے اجازت دے دی تھی فائزر ویکسین کی، وہ بھی 40 لاکھ انہوں نے منگائے تھے، وہ انہوں نے لگا دیے ہیں. تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اب معاملہ جا رہا ہے. اسی طرح ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، اس میں 1 کروڑ سے زیادہ ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن کر دیا، اور بڑی تیزی سے وہ ویکسینیشن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ویکسین بنائیں، مینوفیکچر کر سکتے ہیں دوسری کمپنیز کے ساتھ مل کے. اسی طرح چائنا ہے، اس نے بہت بڑی تعداد کے اندر ویکسینیشن کیا ہے، اپنے ہاں بہت بڑی تعداد میں کیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں ہے اور دوسرے ممالک میں بھی کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کہی جائے گی، کیونکہ ویکسین آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اس وبا سے، عالمی وبا سے جس کا نام کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 کہتے ہیں، اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. اور خود WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. ان میں سے کئی ویکسینز کو اس نے ان کی ٹرائلز کو اپروو کیا ہے، اور نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ویکسینز ہیں، بالکل صحیح ویکسینز ہیں. اور جیسے اور دوسرے آپ ویکسین لگاتے ہیں، میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں پولیو کے اندر نہیں جاتا، اس کے اوپر بہت کنٹروورسی کی گئی ہے. میں آپ کو ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ کیا جب ہمارے ہاں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً بعد کیا کالرا، ٹی بی اور اس کے ٹیٹنس وغیرہ کا جو ایک مشترکہ ویکسین ہوتا ہے جو کہ 3 ڈوزز کے اندر لگایا جاتا ہے، کیا وہ لگوانا شروع نہیں کر جاتے؟ 2-3 سال تک وہ ان کو لگایا جاتا ہے، اور سب لگواتے ہیں جا کے، غریب ہو امیر ہو، اور کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی. تو خدارا یہ عالمی وبا ہے، پینڈیمک ہے، ایک دوسرے سے لگتی ہے، چھونے سے لگتی ہے، کھانس سے لگتی ہے. تو اس سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کریں. جس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ لگا لے. حکومت اگر اسے مفت مہیا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی استطاعت نہیں ہے، پھر مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہ اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، آپ ایک جان لیوا بیماری سے لوگوں کو نجات دلائیں گے. ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ویکسینز منگوائیں، مفت کے اندر لگوائیں. اسپتال موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں، انہوں نے بہت زبردست قربانی دی ہے. وہ ہمارے فرنٹ لائن پر 1 سال سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کتنا انہیں سلام کریں، کتنا ان کا شکریہ ادا کریں، کتنی ان کی مہربانی ان کو داد دیں، یہ کم ہے. انہوں نے انتہائی خطرناک حالات میں ہمارے یہاں ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے، خود ہمارے وزیر اعظم نے کہا، ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر صحت اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے وہ ڈٹ گئے. انہوں نے اس بات اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لگے، اور بہت بڑی خاصی تعداد کے اندر، یعنی کوئی 60-70 ڈاکٹرز سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اس وبا کے آ کر میں انہیں شہید ہی کہوں گا کہ وہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہمارے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے قربانی دی. لیکن اور اسی طرح ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ کو تو ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کتنے اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی، یقینی بات ہے، اور کرنا چاہیے حکومت کا، کیونکہ حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے، ریاستوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان کو محفوظ رکھیں. حفاظت کرنا، بیماری سے حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بالکل برابر کی چیزیں ہیں. اس لیے اس بیماری سے محفوظ رکھنا اپنے شہریوں کو یہ ریاست کا فرض ہے، اور اسے آگے بڑھ کر اور زیادہ تندہی سے اس فرض کو نبھانا چاہیے. دوسرے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو سارے کام چھوڑ کر وہ اگر ویکسین اپنے ہم وطنوں کو لگوا سکتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو لگوا سکتے ہیں، ان کو اس بیماری سے نجات، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، یہ نیکی کا کام پوچھ لیجئے، آپ مذہبی علماء سے پوچھ لیجئے اور دوسرے لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی نیکی ہے. آپ دیکھ لیجئے بادشاہ سے لے کے گداگر تک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں لگا رہے ہیں، ایگزامپل کے طور پر لگا کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو پھر ہمیں بھی اس سے وہ کر کے یہ سوچ کے کہ جہاں ہم اور بھی اتنی ساری دوائیں کھاتے ہیں انہی کمپنیز کی جن کے ویکسین ہیں، یہ فائزر ہے، ایسٹرازینیکا وغیرہ ہیں، یہ تو عالمی ہیں. کیا ہم ان کی دوائیں نہیں کھاتے؟ ہارٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں، شوگر کے اندر استعمال کرتے ہیں،
ذہنی امراض کے اندر استعمال کرتے ہیں، بخار کے اندر، نزلے، زکام، کھانسی میں استعمال کر رہے ہیں ہم ان کی دوائیوں، اور بے دھڑک استعمال کرتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے، اس کی جا کے کیمسٹ کی دکان سے خرید کے کر رہے ہیں۔ تو جب انہی کمپنیز نے یہ ویکسین بنایا تو پھر ایسی کیا ہمارے کو وہ ہوگی کہ ہم اس ویکسین کو نہ لگائیں اور اپنے آپ کو حفاظت کریں، اپنے ملک کے لیے کام آئیں۔ دیکھیے اگر آپ صحت مند ہوں گے تو تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ زیادہ کام کر سکیں، کھل کے کام کر سکیں، اور کھل کے آپ کام کر سکیں گے تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے، اسے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو محنتی ہوں، جو صحت مند ہو، ذہنی طور پہ صحت مند ہو، جسمانی طور پہ صحت مند ہو، اور وہ بڑھ کر پاکستان کو اور زیادہ ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کر سکیں۔